بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. تو ہیلتھ ایشو ہے. اچھا میرا آپ کا نام پلیز؟ میرا نام کرنل عبدالخلیل. اچھا ابھی پروسیجر ہوا ہے اینجیوپلاسٹی، ڈائبیٹک ہوں، اور جب سے پروسیجر ہوا ہے ہیلتھ ایشوز ایگریویٹ کر گیا ہے تھوڑا سا. ایگریویٹ ان اے سینس کے ویکنس اور بہت سارے ٹینشن اور مینٹل پریشر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ ڈائبیٹکس تو میں 2001 سے ہوں اور پروسیجر ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں. 2 مہینے اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت انڈیکیشن کیا بنی تھی؟ کوئی ایکیوٹ اٹیک تھا؟ کیا تھا اس وقت؟ جی مطلب اس وقت کیا ہوا تھا؟ 2 مہینے پہلے آپ سمپٹومیٹک ہوئے تھے زیادہ، یا کوئی ایکیوٹ فیز آئی تھی، یا اس کیا پہ ہوا تھا؟ چونکہ میں ڈائبیٹک تھا تو میں ریگولرلی سارے ٹیسٹ کراتا تھا وداؤٹ اینی پرابلم. ونس ایئر ای ٹی ٹی اور باقی سارے. تو یہ ای ٹی ٹی میں تھوڑا پازیٹیو پرابلم آئی تھی. ٹھیک ہے. یہ کوئی 7th 8th ای ٹی ٹی تھی ریگولر میں. وہ ای ٹی ٹی پازیٹیو آئی تو پھر اس پہ میں نے ایکو کرائی اور انہوں نے کہا کہ اینجیوگرافی کر لیتے ہیں. تو اینجیوگرافی کے دوران اسٹیبلش کہ ایک اسٹینٹ کی ضرورت ہے، ایک سائڈ سے کوئی کمپلیکیشن ہے، اس میں انہوں نے ڈالی. ایز سچ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا، لیکن ابھی پروسیجر کے بعد یہ لیفٹ بیک میں مجھے پین ہوتا ہے، شولڈرز میں پین، ویکنس. وہ جو ایک مینٹل سٹریس ہے وہ کافی ایگریویٹ کر گئی ہے. ویکنس بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو دس از دی میجر ایشو جو ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی؟ میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے دعا تو آپ کو کرا دی ہوگی؟ دعا کرائی تھی. پھر میرے ساتھ میری مسز ہے، بیٹی ہے، ان کی بات ہوئی تو پھر انہوں نے بیٹی کو کہا کہ آپ آئیں میرے پاس نا آج کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں بلایا تھا. کیسا لگا دعا کر کے؟ کیا ایکسپیرینس ہے؟ ان سے نہیں ہوئی میرے ساتھ. اچھا آپ نے نہیں ابھی دعا کی، آپ نے تو کی تھی. جی میرا تو میں فیس بک کی اور ان کا لائف میں تو میں دیکھتی رہتی ہوں، اس میں شامل ہوتی رہتی ہوں. پھر کیسا لگا دعا کر کے؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت دیر سے سمجھ آتی ہیں، یا کچھ دوسروں کے مسئلے مسائل ہیں ان میں ہمیں اپنے بھی نظر آتے ہیں. جب میں ان کا سیشن سنتی ہوں کچھ تو بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن ہو جاتی ہے. ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. بالکل. انفیکٹ آپ کی اپروچ چینج ہو جاتی ہے. ڈائریکشن شاید چھوٹا نہ ہو، اپروچ بدل جاتی ہے. جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا، یا جو ہم کہنا چاہتے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے، یا ہمیں کچھ وہ بہت ساری. اور زیادہ تر تو میں نے یہی دیکھا جب میں ان کے سیشن سنتی ہوں تو بہت سارے لوگوں کے باتوں میں ہمارے کچھ اپنے بھی ایسے مسئلے ہوتے ہیں، ان کا بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. اس دعا میں تو بہت سکون ہے. لیول آف بلیف جو ہے وہ آپ کا انکریز ہو جاتا ہے. آپ کا لیول آف بلیف انہینس ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جو ہے نا بات کرنے والے بھی بہت ہیں، بات سننے والے بھی بہت ہیں. بات کو پک کرنا اور وہ بات پہ قائم ہو جانا وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ایک چیز جو ہے آپ کی، وہ آپ کو ڈائریکشن کیا آپ کی اپروچ ہر چیز چینج کر دیتی ہے. وہ ہے ایسے ہی ہوتا. آپ نے کنل صاحب سے یا بچوں سے پوچھا کیوں آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ کنل صاحب نے تو سر اپنا بتایا تھا تھوڑا سا. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا، انہوں نے اپنا بتایا. باقی انہوں نے کہا تھا مجھے ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے، میں ان کے لیے آئی ہوں. نہیں میں نے بتایا. انہوں نے کہا تھا آج کی دعا میں آئے تو اس لیے انہوں نے کہا جی میں آئی. کیمرے میں نہ لیں، آپ ہی اپنا بتاؤ، نام بتائے بغیر ہی بتا. السلام علیکم. وعلیکم. اونچا بولنا سارے سنیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایسے سب کے سامنے نہیں بتایا جائے گا. اچھا آپ ٹھیک ہوئے ہو کہ نہیں؟ جی تھوڑا فرق پڑا ہے. تھوڑا فرق پڑ گیا. کوئی سکون ہے، بس فرق یہ ہے کہ سکون ملا ہے بس. ٹھیک. اور جو بے چینی تھی، جو کچھ بھی تھا، ہاں وہ نہیں ہے، بس سکون ہے. اور بات بھی کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ جی تھوڑی بہت آئی ہے سمجھ کے. جتنی بات کو مانتے جاؤ گے ہاں اتنا جو میں نے بات سمجھائی ہے، ٹھیک ہے نا. نہ جن ہے، نہ بھوت ہے، نہ جادو ہے.
ٹھیک ہے. انسان خود جو ہے وہ اتنی طاقتور چیز ہے, اگر اسے اپنا اندازہ ہو, ٹھیک ہے, یا میں فون کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی ایپس ہیں, جی آپ خود ہی اثرات والی ایپ آن کر لیں تو اثرات شروع ہو جاتے ہیں. وجہ ہماری ہوتی ہے. جی جیسے بیماریاں جتنی ہیں ان کی روٹ کاز نفرت ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, جو میڈیکل میسز بھی ہو جاتی ہیں میجورٹی لوگوں میں. کچھ میں تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, نیک لوگوں میں ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو وہ بیچارے پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی لوگ خود نفرت کر کے انہوں نے بھی پکڑے جانا ہوتا ہے. جب جو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں وہ خود بھی پھنسے ہوتے ہیں, زیادہ برے پھنسے ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے. تو اثرات آپ یہ کہہ لیں کہ ہم ایک دوسرے پہ ہمارے اثرات ضرور ہیں, لیکن سب سے زیادہ ہمارے اوپر اپنا اثرات ہے. ہمارے اپنے اوپر سب سے زیادہ ہماری سوچ جو ہے وہ کتنی فوکسڈ ہے اللہ پہ. جیسے آپ ایک سادہ سی اگزامپل میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں, اس قوم کو تو اسے لائیو کر دے جائے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ڈینگی فیور کی وبا آئی تھی, اور اتنی خوف و ہراس تھی. ایون ڈاکٹرز, نرسز, مجھے یاد ہے ہماری اسٹاف نرس تھی, اس نے چند دن ڈیوٹی کی تھی آئی سی یو میں, تو وہ روز اس نے شور ڈالا ہوا تھا کہ میری آئی سی یو میں کیوں ڈیوٹی لگائی ہے, مجھے ڈینگی ہو جائے گا, ڈینگی کا پیشنٹ آئے گا تو مجھے ڈینگی نہ ہو جائے. اس کے ذہن میں وہ کانگو فیور شاید اس نے پڑھا تھا یا کچھ بھی تھا کہ شاید پتہ نہیں ہوا سے ہی اڑ کے لگ جائے گا یا کسی طرح بھی ہو جائے گا, لیکن دہشت ہی بہت زیادہ تھی, خوف بہت زیادہ تھا. وہ بیچاری, اور ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ ابھی تو پاکستان میں یہ لاہور میں نہیں ہے, یہ شاید کم ہے. بعد میں وہ چند دن بعد اس نے ڈیوٹی چینج ہی کرائی ہے, اور چند دن بعد وہ شاید کارڈیالوجی میں ایڈمٹ ہوئی. پہلے وہاں چیسٹ پین اور بیک ایک اور فیور شاید اسے بہت زیادہ تھا یا کیا تھا مجھے یاد ہے. بہرحال وہاں سے وہ ادھر شفٹ ہوئی, ریفر ہوئی, ہمارے پاس ہی آئیں, اور ان کے جب ٹیسٹ دیکھے گئے تو ڈینگی سسپیکٹ کیا گیا, اور وہ ہمارے آئی سی یو میں وہ خود ڈینگی کا پہلا پیشنٹ بن گئی جس کو کہہ رہی تھی, اور بیچاری فوت بھی ہو گئی. اب جو ہی انہیں ڈینگی کا پتہ چلا 24 گھنٹے میں فوت ہو گئی. ٹھیک, خوف خود اتنی پیرالائزنگ چیز ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا اپنا ڈیفنس میکنزم بھی آدھے سے زیادہ پیرالائز ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو اچانک رات کو گھر میں کنڈیاں تالے لگا کے بھی آپ پڑے ہوئے ہوں, لیکن ذرا سا باہر کھٹکا ہو اور یہ گارنٹی ہو جائے کہ باہر کچھ چور ڈاکو ہیں, تالے کے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے, تو آپ کی ٹانگیں ہاتھ تو پہلے ہی کانپنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس نے کوئی جراثیم نہیں چھوڑا آپ پہ. ٹھیک ہے, یا سڑک کے اوپر رات کو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے ذرا سی شاں شوں کی 2 آوازیں آ جائیں پتوں کے چرمنانے کی, تو یہ 3 ہو گئے, یہ علیحدہ ہے. اب 10 سال بعد بھی ڈینگی ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے پروٹیکٹیو میئرز, پریونٹیو میئرز, لوگ بھی گائیڈ ہوئے ہیں, وہ سارا کچھ بھی ہے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ڈیتھ ریٹ بھی اس طرح نہیں ہے. مینجمنٹ بھی کچھ سیکھی لوگوں نے, ڈاکٹرز نے بھی سیکھی, لیکن بہت سے لوگ اس وقت بھی خوف کے ہاتھوں اوور ٹریٹمنٹ, اور ڈاکٹرز بھی اوور ٹریٹمنٹ, میل ٹریٹمنٹ کے ہاتھوں بھی بہت سی کمپلیکیشنز ہوئیں. سملرلی کرونا کے ساتھ لاسٹ ایئر سے پاکستان میں فیبرری مارچ سے شروع ہوا 2020 سے, اور اب تک کئی بار سرجز آئیں, الفا, بیٹا, ڈیلٹا جو بھی آتے گئے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آہستہ آہستہ جو ایکسٹرا فیئر تھا, احتیاط اپنی جگہ ہے, فلو ہو جاتا ہے, کئی طرح کا ہوتا ہے, ہماری زندگی میں ہوتا ہے, تو جس کو تو موت جہاں ہے ہی مرض الموت کے طور پہ ہے, کرونا یا کوئی بیماری کسی کو نہیں مارتی, بیماری موت کا سبب نہیں ہوتی, موت بیماری کا سبب ہوتی ہے. مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے. اگر تو مرض الموت ہے اور موت آ ہی گئی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی دعا, نہ کوئی طریقہ, اللہ کا حکم ہے. البتہ ہمارے لیے پہچان کا کھیل ہوتا ہے کہ ہم ڈال دیتے ہیں کرونا نے مار دیا, فلاں نے مار دیا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہوتی ہے. فیئر کم ہوا ہے تو کافی حد تک لوگ ریکور کر رہے ہیں, زیادہ احتیاط بھی کر رہے ہیں. جو سک ہو رہے ہیں وہ اتنے سک نہیں ہو رہے. لوگوں میں وہ خوف کم ہوا تو ان کی امیونٹی زیادہ ڈیولپ ہو گئی, وہ لڑنے کے قابل ہو گئے. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی میل ٹریٹمنٹ سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. انڈیو اسٹیرائڈز, انڈیو ڈرگز, انڈیو اینٹی بایوٹکس شروع ہوتے ہیں, پیشنٹ اس کی کمپلیکیشنز میں جاتا ہے اور سفر کرتا ہے. ادروائز کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. ریسٹ کرے, جو شاندہ لے لے, جو بھی ہربل میڈیسن ہے وہ لے لے, اور
اگر اس کی چیسٹ انوالو ہوتی ہے، وہ بھی ڈاکٹرز اگر سی ٹی اسکین پہ سمجھتے ہیں کہ وہ انوالو ہوتی ہے میرے خیال میں، یا اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو ان کو اکارڈنگلی بھی سلولی ٹریٹ کیا جائے، اس کے اپنے امیون سسٹم کو ورک کرنے دیا جائے، لیکن اس سے پہلے ہی اٹیک شروع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہماری ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرے پہ اثرات ہیں شاید، جو چیزیں ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں انیوژول۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کو اثرات ہیں، جن ہے، بھوت ہے، جادو ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی سارا کا سارا ہمارے اندر اس مشین کے اندر اینٹی وائرس کمپنی نے ڈالے ہوئے ہیں، شیلڈز ڈالی ہوئی ہیں، سٹل وہ اب تو وہاں سے بیٹھے بھی اسے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ ڈوز اور ڈونٹس بتائے ہوتے ہیں، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، ہم وہ کر لیتے ہیں، جو ریڈ لائٹس ہم کراس کرتے ہیں، جو اشارے ہم توڑتے ہیں، سگنلز توڑتے ہیں یا لمٹس کراس کرتے ہیں، تو پھر اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں مسئلہ آتا ہے۔ ہمیں جیسے موٹر وے کی اوپر میں وہ بھی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر پولیس نے لمٹ رکھ دی ہے 120، اگر ہم اوور سپیڈنگ کرتے ہیں یا رانگ لین میں فاسٹ چلاتے ہیں یا رانگ اوورٹیکنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، پولیس کا کچھ نہیں جاتا، ٹریفک پولیس کا نقصان خدا نخواستہ ہوتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ اوور سپیڈنگ ہوتی ہے ہمارے بچنے کے یا نقصان کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، بچنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوتا ہے ہم وہ جب کر لیتے ہیں، وہ راستہ مڑ لیتے ہیں، تو کئی بار تو ان اثرات میں پھنسے ہوتے ہیں۔ جیسے یہی کہا گیا کہ آپس میں پیار کرو، محبت کرو، رواداری کرو، صلہ رحمی سے کام لو، قطع رحمی نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک یوٹرس کے بچے ہیں ان کا بھی آپس میں لنک ہوتا ہے، کوئی آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، نہ صرف سوشلی یا مورلی، وہ اسپرچول لیول پہ بھی کوئی سپورٹ ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی سپورٹ ہوتی ہے۔ اگر ڈونٹ ڈوز کو پتہ ہی آپ کو رستے میں لگے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ یہ کرنا ہے، یہ اب بندے کو پتہ ہی رستے میں لگے، بھائی وہ بیچ اپنے سفر میں پہنچ کے اس کو تب ریلائز ہوگا اچھا ڈونٹ ڈوز میں، تو تب تک تو سب کام خراب ہی ہو چکا ہوتا ہے نا، مطلب تب تو اس کے معاملات بہت ہی، پھر دوبارہ وہی انرجی آپ کے اندر ہے، جس طرح مختلف ٹیبز آپ کے اندر ہیں نا، اللہ کا ٹیب بھی آپ کے اندر ہے، جو الٹیمیٹ ہیلر ہے، جو الٹیمیٹ ریسکیور ہے، جو الٹیمیٹ پار ہے، وہ انرجی آپ کے اندر ہے، سب سے قریب آپ کے اندر ہے، اور وہ صرف پیار مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سے شدید پیار کرو۔ اب وہ پیار اس سے جو کرنا ہے وہ دنیا کی نظر آنے والی کسی بھی چیز سے زیادہ ہو، آپ کو اس کی خاطر کچھ بھی سیکریفائس کرنا پڑے تو آپ کریں، چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں، یہ مانگتا ہے۔ لیکن ایون دین مائنر صحیح، آپ اس کو دیکھتے ہی ہیں، پیار آپ میں ابھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ پیار کی سمجھ ہے نہیں ہے، آپ ابھی اپنے فیوریٹ کھلونے چھوڑنے پہ تیار ہیں نہیں ہیں، لیکن آپ ٹریپ ہونے کے بعد اگر آپ پریشانی میں، مصیبت میں ماں کو پکارتے ہیں تو ماں آپ کو رسپونڈ کرتی ہے، چاہے ساتھ لعنت ملامت شروع کر لے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر لے، لیکن کرتی تو کچھ نہ کچھ ہے۔ وہ جو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تو ڈانٹ ڈپٹ بھی ابھی نہیں کر رہا، وہ تو بار بار کہہ رہا ہے تم میری طرف آؤ تو صحیح، میری طرف آؤ تو صحیح۔ وہ جو رحمانیت کا عنصر ہے وہ ہمارے اندر ہی ہے۔ اب اس رحمان سے اگر آپ جڑتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرے قہر کے اوپر بھی، میرے غصے کے اوپر بھی، میرے غضب کے اوپر بھی جو ہے وہ میری رحمت حاوی ہے، وہ گناہ گاروں کے لیے ہی رحمان ہے نا، ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ اس سے واپس جڑتے ہیں تو وہ یو ٹرن شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے جانا تھا اسلام آباد، آپ کو ٹھوکر لگی ٹھوکر سے اور آپ نکل گئے سیدھے سائی باغ، ٹھیک ہے۔ اوکاڑا جا کے آپ نے کسی سے پوچھا کہ جناب اسلام آباد نہیں آ رہا، کسی نے آپ کو بتا دیا یا کوئی آپ کو راستہ دکھانے والا مل گیا، اس نے کہا جی یہاں سے یو ٹرن لیں۔ اب وہ یو ٹرن لیتے ساتھ تو اسلام آباد نہیں آ جاتا، آپ پہلے آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ کیا ہو گیا، پھر آپ ٹھوکر پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو ٹھوکر یاد آتی ہے، او ہو یہاں سے لکھا بھی ہوا تھا لیفٹ سائڈ، یہ میں نے نہیں سمجھ آئی، میں نے کہا الٹے ہاتھ کیسے، اسلام تو سیدھے ہاتھ آنا ہے، تو عقل میں بھی پھنس جاتا ہے نا بندہ۔ کئی بار اسلام آباد کی بھی ضد ہوتی ہے، الٹے ہاتھ ہی آتا ہے، ہمارا الٹا سیدھا جو ہے نا وہی سیدھا الٹا ہو جاتا ہے، خود ہی ہو جاتا ہے۔ اب آپ لیفٹ ہینڈ مڑتے ہیں تو پہلا بورڈ نظر آتا ہے اسلام آباد 373 کلومیٹر، ابھی 373 کلومیٹر، لیکن اگر سیدھا جائیں گے تو سیدھا موٹر وے پہ جائیں گے تو آخر کار اسلام آباد آ جائے گا۔
لیکن اگر پھر درمیان میں ہم نے کہا کہ نہیں للہ بابا جی سے ملتے جائیں، ٹھیک ہے، اور بابا جی نے وہاں رکھ لیا ہمیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم واپس وہاں سے خیال آیا اب صبح کیا اسلام آباد جانا ہے، اب لاہور ہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بابا جی بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ واپس اسلام آباد بھیج دیتے ہیں آخر میں، دو کے دوبارہ نہیں بندے کو ٹھوکر لگتی، لگ بھی جائے تو کم سے کم راستہ سمجھا دیتے ہیں کہ اب آنا کیسے۔ یہ تو احساس ہو گیا ہے کہ کدھر کو جانا ہے، اللہ ہے جی کہاں ہے، احساس ایک احساس ہے تو پھر وہ پاس ہے، ٹھیک ہے، یہی آپ کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ احساس زندہ کو ہوتا ہے، مردہ کو نہیں ہوتا، مردے کو کوئی احساس نہیں ہوتا، مردے کو آپ سوئچ بولیں، مردے کو آپ ٹیکا لگا دیں، آپریشن کر دیں، مردہ تو پڑا رہے گا، ہلے گا بھی نہیں آگے سے، اس کو کوئی احساس نہیں، مردے پہ آپ پھول پھینکتے رہیں اسے وہ بھی نہیں احساس، جو مرضی کر رہے ہیں وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کہہ رہا ہے نبی ان کے دل مردہ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے دل مردہ ہیں، یا بلے شاہ کہہ رہا ہے بلے شاہ اساں مردے ویکھے، پہلا شعر سمجھ کے بندہ کہتا ہے شاید کہیں مارچری میں چلا گیا یا قبرستان چلا گیا، کھاندے پیندے نالے ٹردے دیکھے، اور یہ کن مردوں کی بات ہو رہی ہے جو اپریٹلی لگ رہا ہے کہ زندہ انسان ہے لیکن احساس سے آ رہی ہیں، ٹھیک، احساس سے آ رہی ہیں، انہیں اللہ کا احساس ہی نہیں ہے، وہ دوسروں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنی جانوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنی موج مستیوں میں مست ہیں، نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ نبی کی پرواہ ہے، نہ گھر والوں کی پرواہ ہے، نہ انجام کا خوف ہے۔ اگر احساس ہے تو پھر وہ پاس ہے، ایک احساس ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر پھر میں خالی کمرے میں بھی بیٹھا ہوں، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی بھی غلط کام کرنے لگوں، اگر مجھے احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پہلی آواز جیسے آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں، یہ اسی کی طرف سے ٹیپ ہوتا ہے، سب سے پہلا وہی فائر کرتا ہے، سب سے پہلے وہی آواز آتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ کرو، اب آپ نہیں بات آتے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کر لیں، یہ آپ کا اختیار ہے، نہ کرنے سے جسے منع کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ گناہ کرنے کا اختیار آپ کا ہے، اللہ آپ کو بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے نہ کرو، نہ کریں، آپ ہلنا ہی نہیں ہے، کوئی ایفرٹ نہیں کرنی اس کام میں، لیکن آپ کر جاتے ہیں، جب آپ کر جاتے ہیں تو پھر آپ چیخیں مارتے ہیں، وہی ماما، وہی ابا، وہی ڈاکٹر صاحب، وہی یہ، وہی وہ، بات کی باتیں ہیں، لیکن پہلا احساس آپ کے اندر سے آتا ہے، اور جو وہ سوئچ بھی بند کر دیتے ہیں وہ مردہ ہیں، جس میں احساس ہے اس کے پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ جو کیفیت کیفیت اس پہ مختلف قسم کی، جیسے یہ غصے میں بہت ہو جاتی ہے، کبھی بالکل پولائٹ بہت اچھی، لیکن کبھی یہ انتہائی شدید غصے میں، اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ میں ماں ہے یا میں بہن بھائی ہیں یا کسی سے میں کیا بات کر رہی ہوں، وہ چیز کیسے اس کے ساتھ، حالانکہ اس کو احساس بات میں بہت، یہ مجھ سے ڈسکس کرتی ہے، روتی ہے، بتاتی ہے اپنی کیفیت پوری مجھے بتائے گی۔ میں نے ان سے فون پہ ڈسکس کی تھیں یہ باتیں، اب میں تو نہیں چاہتا ساروں کے درمیان میں یہ بات کروں، یہ تو میں نے بتا دی تھی، میں تو چاہتا بھی نہیں تھا ادھر آئیں یہ ابھی، پہلے پورے ببر شیر بن جائیں اور دھڑلے سے کہہ سکیں کہ ہاں یہ تھا اور یہ نہیں تھا، اور یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ ایسے تھا یہ ایسے نہیں تھا، لیکن کچھ چیزیں ان لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ چیز اگر بڑھ جائے گی، ڈاکٹر اس کو شیزوفرینیا، بائیپولر ڈس آرڈر، اس کی دوائیاں شروع کر دیں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے دی بھی ہوں، اور میڈیکل تو بہت اس کا الٹا نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، یا وہ بس ایک روبوٹ سا پھر بن جاتے ہیں، جی۔ انہیں کوئی چیز سینس نہیں ہو، بس وہ کام ایک اپنا کرتے ہیں، گھر والوں کی بھی فائدہ ہوتا ہے کہ چلو یار کچھ شور نہیں کر رہا، پھڈا نہیں ڈال رہا، کوئی سوئسائڈل اٹیمپٹ نہیں کر رہا، یا گھر چھوڑ کے نہیں بھاگ گیا، یا ننگے پاؤں نہیں چلا گیا، یا ننگے کپڑے نہیں پھر رہا، مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ بچے دونوں بھائی اس حالت میں تھے، یہ تو ایکسٹریمز ہیں، مجذوبیت جو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بائی برتھ ایسے ہیں، مادر داد بنی ہیں، ان میں سے یہ ماشاءاللہ یہ تو بہت بہتر ہو گیا، کپڑے پہن کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بھی بڑا اچھا ہے، لیکن بیچ میں ابھی وہ مجھے بھی پھینٹی لگا دیتا، غصہ چڑھ جائے تو مجھے بھی کھینچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور
جو ان دونوں کو سینس ہے وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے بہت کم لوگوں کو سینس ہے. ٹھیک ہے, جو ان کے پاس ریئل سینس ہے, جو اس حقیقت کو یہ جانتے ہیں, وہ ادھر اگر سب لوگوں کو ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو یا مارنا شروع کر دیں, یا ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیں, یا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی نہ پسند کریں, مر جائے تو دفنانا نہ پسند کریں, جو حقیقت انہیں نظر آتی ہے. لیکن ان کی اماں جان کی ضد تھی, آئی ہوئی ہیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, ماشاءاللہ پابندے صوم و صلات ہیں, تجربہ گزار ہیں. تو ان کا ہے کہ میں مر جاؤں گی تو کل کو ان کو کون سنبھالے گا, یہ کم از کم دنیا داری جتنے ہو جائیں, یا جو ان کی حالت تب تھی وہ اگر انہیں یاد ہے تو پھر تو یہ شکر ادا کریں گے. لیکن ماں ہے نا, اب وہ کہتے بس ایسا ہی ٹھیک ہوئے نے, یہ ہوں کاروبار پہ جان, پیسے کمان, انہوں نے میں بیاہ کرا. ٹھیک ہے, تو اب وہ اس نے شرمانا بھی شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو تقریباً تیار ہے. یہ والا بڑا والا, اچھا پھر بڈھی آ گئی ہے. اور بھابھی کی جان چھوڑ دی ہے جس کو پھینٹی پڑتی تھی, بھابھی سے صلح ہو گئی ہے. چلو شکر ہے. بھابھی ان کے گھر آئی تھیں تو اس بیچاری کی جان عذاب تھی. انہیں گھر سے باہر گیا, کمرے سے باہر نہیں نکلنا دیتا تھا, کھانا نہیں, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے تھے. اور پھر گندی گالیاں, اینٹ اٹھا کے مار دیتے تھے, چیزیں توڑ دینی, شیشے توڑ دینے. گلی میں چلے گئے ہیں تو کچھ دکانیں خاص تھیں, ان میں انہیں جا کے توڑ پھوڑ کرنی ہی کرنی ہوتی تھی. ایک ڈاکٹر صاحب کا کلینک جو ہے وہ ان کی فیوریٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ نشانے کا ہے. انہوں نے بیچارے نے شیشے توڑنے, پن توڑ کرنی, سارا کچھ کرنا. ظاہری بات ہے ہم سائے بھی شکایتیں کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ کرتے کراتے آج ماشاءاللہ مہذب شہری بن کے بیٹھے تو ہوئے ہیں. بلکہ 2018 کا الیکشن لڑا اس نے, مطلب نواز شریف صاحب کی طرف سے لڑتا تھا یہ, تو ان کے پوسٹر شوسٹر لے آتا تھا. وہ گھر سے باہر نہیں جاتا, وہ اس کو گھر گھستی, حالانکہ وہ چھوٹا ہے, وہ گھر گھستے ہی وہ پوسٹر پھاڑتا تھا, اس کو بھی پھینٹی لگاتا تھا, کہنا معافی نہیں دیا. تو اب یہ پتہ نہیں کیا لڑائی تھی. ٹھیک ہے, تو امی ان کی ان دنوں بھی بہت پریشان تھی کہ جی وہ بہت اگریسو ہو جاتا. یہ ہے اس سے اگلی سٹیج. ان سے پہلے درمیان میں یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر بن گئی ہیں. میری غلطی ہے شاید, میں شرمندہ ہوں اس پہ کہ میں نے ان کا بھی اشتہار لگا دیا, ان کی بھی ویڈیوز میں. ان کے گھر والے بھی بیچارے بول پڑے, میں نے بھی کئی جگہ پہ کرا دیا, شاید نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اب یہ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, تو لوگ آگے سے تانے دیتے ہوں گے, یا ظاہری بات ہے انہوں نے سر اٹھا کے جینا ہے. تو خلقت شہر تو کہنے کو افسانے, لوگ تو اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. لیکن خیر انہیں اس سارے کو فیس اب کرنا پڑے گا. یوں سمجھ لیں میں نے اپنی فیس لے لی. ٹھیک ہے, میں نے اشتہار لگا کے اپنی دکان چمکا لی. تو چاہے یہ ٹھیک ٹھوک کوئی نہیں ہوئی, ڈاکٹری ہے, لیکن بیچ میں طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے. وہ والی طبیعت نہیں خراب ہوتی جو آپ کی ہوتی ہے, ذرا اور ہے. پینڈولم ادھر چلا گیا ہوا تھا نا, میں پکڑ کے ادھر لایا ہوں تو پینڈولم ادھر چلا گیا. ادھر سے پینڈولم ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹریمز پہ کچھ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں. اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے, اس نے جو ان سے کام لینا ہوتا ہے. میں تو قربانی کے بکرے نام رکھا ہوتا ہے ان کا. حساس طبیعت ہوتے ہیں. عموماً ماؤں نے دعا مانگی ہوتی ہے, ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, خود ہی دعا مانگ دیتی ہیں, یا اللہ یہ تیرے راہ پہ ہوئے. اللہ کی راہ پہ تو ظاہری بات ہے, قربانی کا بکرا آپ نے قربانی دے دی, اب وہ قربانی کے بکرے سے جو مرضی سلوک کریں. یہ چلتی پھرتی دعا ہوتے ہیں یہ لوگ, انہیں ایک دم غصہ آتا ہے یا ایک دم پولائٹ ہو جاتی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کبھی بہت اچھا موڈ ہوتا ہے. ڈاکٹری میں تو وہ کہہ دیں گے جی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بائی پولر ڈس آرڈر ہے. بہت سمجھدار ہے ہمارے جو گھر میں. آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہو. جی, مطلب ہمیں سے مشورہ, گھر میں کوئی بھی چیز پوچھو, میرا علم القرآن خلق الإنسان